السلام علیکم ویورز، پروگرام نیوز ویوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جمشید رضوانی۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ یہ ہے کہ جنگی صورتحال میں جھوٹ اور پروپیگنڈا کتنا بڑا ہتھیار ہے، اور کسی بھی جنگ میں سب سے پہلا جو قتل ہوتا ہے وہ سچ کا ہوتا ہے، اور جو میڈیا جو جھوٹ پھیلانے کے حوالے سے سب سے بڑا اور اہم ہتھیار سمجھا جاتا ہے، اسے کون اس وقت سب سے زیادہ مؤثر طریقے سے استعمال کر اپنا نیگیٹو مقاصد جو ہیں وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اور خاص طور پہ اس وقت مشرق وسطیٰ میں جو کشیدگی ہے اگر اس کو سامنے رکھیں اور اس میں پاکستان کی امن کے لیے جو کاوشیں ہیں ان کو کس طرح نیچا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں کون سے ممالک اور ان کا میڈیا جو ٹیکنیکس ہیں وہ استعمال ہو رہی ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد بیگ صاحب جو سینئر تجزیہ کار ہیں۔ خالد صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ خالد صاحب، یہ جو پروپیگنڈا ہے اور یہ جو جھوٹ ہے اور جنگ کے دنوں میں اس کا جو استعمال ہے اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس ہتھیار کو لوگ کیسے استعمال کرتے ہیں؟ دیکھیے، آپ نے بالکل اپنا سچ کہا ہے کہ جو جنگ کے حالات میں افواہیں ہوں یا جھوٹ ہو، یہ ایک سچ کا پہلا قتل ہوتا ہے، اور اس میں ہمارے ہاں ہمارا جو دیرینہ دشمن بھارت ہے وہ اس میں بہت ماہر ہے، اور وہ جس طریقے سے چیزوں کو، اور آج کل کے دور میں IA سے جنریٹ کر کے چیزیں جس طریقے سے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اور پھر ایکس کے ذریعے وہ اس کو تشہیر اس کی کرتے ہیں، تو اس میں بہرحال ایک ہماری عوام میں بھی ایک جو ہے ابہام اور تحفظات جو ہے وہ پیدا ہونا بڑی قدرتی سی بات ہے۔ اس میں سب سے بڑی مثال جو ہے وہ جو 8 جہاز تھے جس کا ذکر کیا ٹرمپ نے اپنی پریس کانفرنس میں، اپنی تقریر میں اپنے لوگوں سے، اور اس نے کہا کہ شکریہ ادا کیا پاکستان کا کہ دیکھیں جی، پاکستان کے جھنڈے لگے ہوئے جو 8 جو اپنا بحری جہاز تھے، ٹینکر تھے، آئل ٹینکر تھے، وہ اپنا اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرے، اپنا ہرمز سے گزرے، اور وہ اس میں ہم اس کا پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اس کو لے کر انڈیا نے جس طریقے سے جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا، اس نے پاکستان کی عوام پر بہت ہی منفی اثر ڈالا۔ اس میں یہ کہا گیا کہ ایک طرف ایران جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے مہربان تھا پاکستان کے اوپر، اور اس نے پاکستان کو اجازت دی ہوئی تھی وہاں سے اپنے آئل ٹینکر جو ہے وہ گزارنے کے لیے، اور اس میں پاکستان نے جو ہے ایران کو دھوکہ دیا اور اپنے ٹینکرز پر پاکستان کا جو جھنڈا تھا وہ لگا کر وہ جو ٹینکر تھے وہ انہوں نے اپنا دے دیے امریکہ کو۔ اور یہ جو تھا یہ جنریٹ ہوا سب سے پہلے ٹائمز آف ایران کے ذریعے، اور ایران ہی کے ذریعے INN ان کا ایک ہے اپنا نیوز چینل ہے، وہاں سے اس کو کیا گیا، پھر ایران نیوز سے کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے اس میں یہ تو پیجز بنائے گئے نا، یہ پیجز بنائے گئے نا، تیار کیے گئے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ ان پلیٹ فارمز کو استعمال کیا گیا۔ نہیں جی، ایک منٹ اس میں جو میں گزارش سن لینا، اس میں جو ٹائمز آف ایران ہے وہ ایک ان کا پہلے سے آلریڈی بنا ہوا ہے، وہ بنایا انڈیا نہیں ہے، لیکن وہ کافی عرصے سے جو ہے اس کے اوپر 176,000 جو ہے اس وقت فالوورز ہیں، وہ صرف چند دنوں میں نہیں آ گئے، وہ بڑا پرانا ان کا چل رہا تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے اسے ہی استعمال کیا، اور وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ ایرانی آرمی چیف کے طرف سے بیان بھی دیا، انہوں نے ان کے اسپیکر کی طرف سے بیان بھی چلایا، اور باقاعدہ جو ہے وہ پاکستان کو ان کے وزارت خارجہ کی طرف سے، وزیر خارجہ کی طرف سے بھی افسوس کے اظہار کے طور پر جو ہے وہ پروپیگنڈا جو ہے وہ ایکس پر جو ہے سب سے پہلے بھیجا گیا، اور اس کے بعد وہ ساری چیزیں جو ہے وہ پاکستان میں سلسلہ شروع ہو گیا۔ اچھا، اس میں یہ جو ساری کاوشیں تھیں، یہ جو پروپیگنڈا تھا، یہ خالی انڈیا نہیں کر رہا تھا، انڈیا بہت ماہر ہے جھوٹ پروپیگنڈا اور اس کو پھیلانے کے حوالے سے۔ چانکیا کی اولاد ہے، کوتلیا چانکیا جو ہے وہ ان کا استاد ہے کہ کس طریقے سے اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگے۔ لیکن اب افسوس اس بات کا ہے کہ اس میں افغانستان جو ہے، افغانستان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ بھی اس کا حصہ بن چکے ہیں، اور وہ بھی اس پروپیگنڈے کو آگے بڑھانے میں اہم بنیادی کردار ادا کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ ایک جو جھوٹ تھا وہ پکڑا گیا، اور اس میں ہمارے اداروں نے وہ تمام تفصیلات بھی وہ سامنے لے آئے ہیں، جس میں کہ یہ ہینڈلر جو ہے کہاں سے اور ابتدا سے کہاں سے اس کی ابتدا ہوئی، کہاں اس کو جو ہے اپلوڈ کیا گیا، اور اس کے بعد کس طریقے سے اس کو عالمی سطح پر جو ہے پھیلایا گیا۔ اور اس میں پھر یہ ہوا کہ ہمارے ہاں چونکہ ہماری اپنی فوج کے خلاف بہت سارے ایسے تحقیقات موجود ہیں، اس میں سیاسی بھی ہیں، جو فوج کے خلاف کوئی بھی موقع ہو ان پر تانا زنی کا وہ موقع جانے نہیں دیتے، انہوں نے بھی اس کو استعمال کیا۔ گو وہ ان کی کوشش یہ تھی کہ ہم جو ہے اسے پاک فوج کے خلاف استعمال کریں، لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارے ہاں ہمارے جو ایک بہت بڑی تعداد ہماری ایک مسلک اہل تشیع جو ہمارے بھائی ہیں ان کی بھی ہے، اور ان کے لیے بھی یہ ایک تکلیف دہ تھا کہ ایران کے ساتھ پاکستان نے اتنا بڑا دھوکہ کر دیا ہے۔ لیکن بہرحال پاکستان نے اس جھوٹ کو پکڑ کر
اور وہ حقائق جو ہے اپنی عوام کے سامنے رکھ دیے اور بتایا کہ یہ دیکھیے یہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا جو ہے انڈیا کس سے استعمال کر رہا ہے پاکستان. سب سے بڑی اگر آپ کل کے دیکھیں خبریں دیکھیں جس دیکھیں الٹا مطلب جو ایرانی حکومت ہے اس نے تو یہ کہا کہ پاکستان کا پرچم لگے ہوئے جو بحری جہاز ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر 20 بحری جہاز وہاں سے آبنائے ہند سے گزر سکتے ہیں. جی بالکل. تو وہ اس سے زیادہ بڑا جواب کیا اس سے بڑا جواب بالکل جو آپ بات کریں. جی بالکل. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ حکومت سے سیاسی اختلاف رکھتے ہیں یا ان کو جو پروپیگنڈا استعمال کیا جاتا ہے فوج کا، لیکن یہ وہ موقع نہیں ہے کہ آپ ایک پروپیگنڈے کا شکار ہوں، پروپیگنڈا کریں، جھوٹ پھیلائیں یا اپنے کسی نظریے کو آگے بڑھائیں اور آپ ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال ہوں. جو پاکستان میں پاکستانیوں نے اس طرح کی جو آئیڈیز کو فالو بھی کیا اور اس کے بعد اس کو انہوں نے اس انفارمیشن کو آگے بھی بڑھایا جس کا مقصد صرف حکومت کو دفاعی پوزیشن پہ لا کھڑا کرنا تھا. یہ ایک ہتھیار تھا جو دشمن نے آپ کے ہاتھوں میں دیا اور آپ استعمال ہوئے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستانی سیاسی اختلاف اپنی جگہ پر ہوتا ہے لیکن جس انداز میں آگے بڑھایا اور اس کو پاکستان میں سوشل میڈیا کے ذریعے ڈیبیٹ پہ لے کر آئے، وہ خود اس ہتھیار کا میں استعمال ہوئے، وہ خود ان کا ہتھیار بنے وہ پاکستانی بھی. تو یہ موقع بیگ صاحب ایسا ہوتا ہے پوری دنیا میں دیکھ لیں کہ جہاں جو ملک جنگ فیس کر رہا ہوتا ہے اور یا جو اس وقت اس حالت سے گزر ہوتا ہے اسے کبھی بھی اس طرح کی اندرونی سطح پر اجازت نہیں ہوتی کہ وہ لوگ اس طریقے سے دشمن کے ہاتھوں میں استعمال ہوں. اس کا احتیاط ہم پاکستانیوں نے بھی کرنی ہے. لیکن اس میں افسوس اس بات کا ہے نا کہ ہمارے ہاں جو سیاسی اختلافات ہوتے ہیں اس میں ہم اس کو ایک قبائلی جنگ کی شکل دے دیتے ہیں. مطلب وہ ایک نظریے کا اختلاف نہیں ہوتا، سوچ کا اختلاف نہیں ہوتا، سیاست کا اختلاف نہیں ہوتا. وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کوئی ذاتی دشمنی ہو. اور وہ جو جس وقت ہم اپنی کسی سیاسی جماعت سے جو ایک وابستگی ہے یا عقیدت ہے اس کو ہم عبادت کی شکل دینے لگتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے اور پھر ہم دشمن کے ہاتھوں میں بھی کھیلنے لگتے ہیں. اور یہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا. افسوس اس بات کا ہے کہ تمام چیزیں سامنے آنے کے باوجود ہمارے نائب وزیر اعظم کی طرف سے باقاعدہ یہ خوشخبری عوام کو انہوں نے ایکسپرٹ دی اور بتایا کہ ہمیں 20 جہاز مزید جو ہے وہ مطلب ہے وہ ڈیلی 2 جہاز وہاں سے آئیں گے اور وہ باقاعدہ سارا وہ پاکستان تو استعمال نہیں کرے گا نا جی. وہ ایران کو بھی پتہ ہے کہ وہ کہاں اور کس کو دیے جائیں گے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل بات یہ ہے پاکستان کا اصل بات یہ ہے کہ جھنڈا پاکستان کا لگا ہوا ہے. پھر ایک اور چیز گارنٹی پاکستان کی گارنٹی پاکستان کی ہے. پھر اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ باقاعدہ ایرانی کوسٹل گارڈ کی طرف سے جس طریقے سے ان کی کشتیوں پہ وہ باوردی لوگ تھے اور وہ باقاعدہ پاکستان کا جھنڈا دے کر پاکستان کا جو آئل ٹینکر ہے یا اس کا جھنڈا ہے اس کے لیے انہوں نے جس طریقے سے خراج تحسین پیش کیا، سلوٹ کیا، پاکستان کے حق میں نعرے لگائے، تو یہ بھی انڈیا کے منہ پر ایک بہت بڑا تمانچہ ہے. انڈیا جو تمام اخلاقیات جو ہے وہ بالکل ختم کر چکا ہے. وہ اس حد تک انڈیا گر چکا ہے کہ اس کے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اپنے بال نوچیں، اپنا سر پیٹیں، اپنا منہ پیٹیں، کیا کریں. مطلب ہے کہ آپ یہ دیکھ لیے جے شنکر نے جس طریقے سے پاکستان کو دلال قرار دینے کی کوشش کی، اس سے بڑی رقیق گھٹیا لینگویج کوئی بھی ڈپلومیٹ دنیا میں کوئی بھی استعمال نہیں کر سکتا. اور وہ تو ایک سیزنڈ ڈپلومیٹ ہے نا. اگر وہ اس طرح کی بات کرتا ہے اپنی ایک صحافی کے جواب پر کہ جی پاکستان دیکھیے میڈیٹر بنا ہوا ہے، تو مطلب ہے اسے شرم آنی چاہیے کہ بجائے اس کے کہ وہ تسلیم کرتا ہاں کہ یہ انڈیا کی جو ہے وہ بالکل ایک پالیسیوں خارجہ پالیسی جو ہے اس کی ناکامی ہے. وہ یہ ماننے کے بجائے انہوں نے پاکستان کو اور ہماری پاکستان کی کوششوں کو دلالی ثابت کرنے کی جو کوشش کی، یہ بھی اسی ہی ایک پروپیگنڈے کا ایک حصہ ہے. لیکن وہ بھی اسے منہ کی کھانی پڑی. اور اب انڈیا بھی سوچ رہا ہے، انڈیا کے اپنے اندر اگر آپ دیکھیں ان کے میڈیا کو دیکھیں، وہ دن رات اپنی حکومت پر جوتے برسا رہے ہیں، لان تان کر رہے ہیں کہ انہوں نے انڈیا اس کو کہیں کا نہیں رکھا. صاحب جو احسان فراموشی ہوتی ہے اگر آپ دیکھیں تو اس کو جو معاشی ترقیاں ملیں پچھلے کچھ عرصے میں انڈیا کو، تو اس نے 2 حوالے سے لی. ایک اس نے روس سے سستا تیل لیا اور ایران سے سستا تیل لیا اور یورپ کو مہنگا بیچا. لیکن اب جب ایران پر ایک مشکل وقت آن پڑی ہے تو فوراً چھوڑ کر وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو گیا. انڈیا کا لیڈر بھی اور انڈیا کی فورن پالیسی بھی سمجھیں اور ان کے فورن منسٹر کو بھی سمجھیں. تو انڈین حکومت نے ثابت کیا کہ دلالی کیا ہوتی ہے. دلالی تو آپ کر رہے ہیں، بالکل اپورچونزم کا مظاہرہ تو آپ نے کیا ہے، مفاد پرستی تو آپ دکھاتے ہیں، اور اسلام دشمنی بھی
آپ دکھا رہے ہیں نا. اصل ایشو تو یہ ہے کہ جو چیزیں کر رہے ہیں خود انڈیا جو دوسروں پہ الزام لگا رہا ہے یہ سارے کام وہ کر رہا ہے. میرا آپ یہ دیکھیے نا, اسی صورتحال میں انڈیا نے باقاعدہ جنیوا میں ایک وہاں پر نسیم بلوچ اور وہ صاحبزادہ جو ہیں عمران خان کا, ان کے ذریعے باقاعدہ جس طریقے سے پاکستان کے خلاف جو لینگویج استعمال کی, اور نسیم بلوچ نے جس طریقے سے وہاں پر پاکستان کے خلاف جو ہے پابندیاں لگانے کے لیے جو اپنا زبان درازی کی, یہ بھی اسی سلسلے کا کڑا ہے, اسی کی کڑی ہے نا. تو یہ انڈیا جو ہے اب یوں سمجھ لیں کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اپنی ساکھ کیسے بحال کرے, اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اپنی سیاسی ساکھ تو تباہ کر بیٹھا ہے, عسکری ساکھ تو تباہ کر بیٹھا ہے. اب اسے آئندہ کے لیے فیوچر میں بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ کہیں نہیں ہے. مطلب برکس جو ہے اس کو ایک طرح کا وہاں سے کھلا لے چکا ہے, کھلا لے کے اس نے نیا نکاح جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی ہے اسرائیل کے ساتھ اور G7 کنٹریز کے ساتھ. جے شنکر کو جب بھیجا گیا تو اس کے اوپر جو ہے وہ ان کے اپنے انڈین جو ہے وہ کہہ رہے ہیں یار یہ لوگ ایسے موقع بات کرتے ہیں کہ آپ وہ کریکٹر ہیں جو روزانہ اپنا نیا دولہا ڈھونڈ رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. انڈیا کا حال تو اس وقت یہ ہے, مطلب اس نے کہہ دیا کہ ہمارا جو فادر لینڈ جو ہے وہ اسرائیل ہے, اپنا باپ جو ہے انہوں نے اسرائیل کو اگر تسلیم کیا ہے تو انہیں بہرحال اس کے اوپر انڈیا کے اپنے اندر جو ہے وہ شرم محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارا باپ انہوں نے اسرائیل کو بنا دیا ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ ایران کے ساتھ کھلے عام جس طریقے سے دغا بازی اور غداری کی ہے انڈیا نے. ایک تو وہاں پر اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی کہ ایران کے وہ جو IT کے لوگ تھے وہاں پر اہم پوسٹوں پر تھے, انہوں نے ایران کی جو سیاسی اور عسکری اعلیٰ قیادت تھی ان کی درست نشاندہی کرنے والوں میں یہی انڈین شامل تھے اور ان کی شہادتوں میں بھی ان کا حصہ تھا. اس سے بڑھ کر آپ یہ دیکھیے کہ جو ایرانی بحری جہاز تھا جو انہیں انڈیا ہی کے اوشن میں گیا ہوا تھا, انڈیا کے بحری ان کے ساتھ بحریہ کے ساتھ مشقوں کے لیے ان کو جس طریقے سے انہوں نے جو ہے برباد کیا اور سارے 180 کے قریب. اور میرا خیال ہے کہ یہ حالات کو تھوڑا سا نارمل ہونے دیں اور انڈیا کو اس کا جواب دینا پڑے گا. ایک آخری بات کے سلسلے میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے مذاکرات کے حوالے سے, 3 ملکوں کے وزرائے خارجہ مصر, ترکی اور سب سے اہم سعودی عرب کے وزیر خارجہ پاکستان میں آئے. پاکستان کے وزیر خارجہ اور وزیر اعظم کے ساتھ بھی ان کی ملاقاتیں ہوئیں اور مشاورت ہوئی, اور جو پاکستان کی امن کی کوششیں ہیں جس کی تکلیف انڈیا کو ہے اور کہ وہ امن کی کوششوں میں سب سے اہم اس وقت پاکستان کا کردار کیوں ہے, اور وہ لیکن اس پر پیش رفت ہوئی ہے. 4 ممالک بیٹھے ہیں, بات ہوئی ہے, اعلامیہ جاری ہوا ہے اور آگے بڑھ رہی ہیں چیزیں یقینی طور پہ. تو اس کو آپ 1-2 جملوں میں کیسے سم اپ کرتے ہیں, کمنٹ کرتے ہیں کہ یہ کوششیں اس پروپیگنڈے کے باوجود, دیکھیے جی اس جھوٹ کے باوجود جو انڈیا یا افغانستان کے فیک اکاؤنٹس کے ذریعے پھیلایا گیا, دیکھیے جی اس کے بعد پاکستان کا کردار تو پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے. جی اس کی بنیادی وجہ پاکستان کا ایک اچھی نیت کے ساتھ, نیک نیتی کے ساتھ قیام خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کی کوششیں ہیں جو بار ثابت ہو رہی ہیں. اس میں کوئی بدنیاتی, کوئی اپنی ذاتی مفاد, کوئی سیاسی مفاد نہیں تھا. وہ صرف یہی تھا کہ ایک طرف ہمارا برادر اسلامی ملک ہے ایران ہے, دوسری طرف خلیج کی ریاستیں ہیں, کہ کہیں اسرائیل کی یہ کوششیں کامیاب نہ ہو جائیں کہ عربوں کو جو ہے وہ لڑا دیا جائے ایران کے ساتھ. اور پاکستان نے اس میں بڑی حد تک کامیابی حاصل کی ہے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ UNO بھی سراہ رہا ہے, نیٹو والے بھی سراہ رہے ہیں, یورپی ممالک بھی سراہ رہے ہیں, ایون چین اور روس انہوں نے بھی سراہا ہے پاکستان کی کوششوں کو اور کہا ہے کہ ہم اس کوششوں میں پاکستان کے ساتھ ہیں اور اللہ کرے کہ یہ کوششیں بارآور ثابت ہوں اور انشاءاللہ ضرور بارآور ثابت ہوں گی. اور یہ بھی انڈیا کی ایک بہت بڑی آپریشن سندور کی طرح یہ انڈیا کی ایک بہت ہی بڑی اس خطے میں ایک شکست ثابت ہوگی. بہت شکریہ خالد بیگ صاحب, آپ نے بات کی. اور ناظرین اہم بات یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب نے 2-3 دہائی قبل ملتان میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ایک جملہ بولا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اتنی جلدی تو طوائف اپنا بستر تبدیل نہیں کرتی جتنی جلدی کچھ لوگوں نے اپنی وفاداری تبدیل کر لی ہے. یہ جملہ انڈیا پر آتا ہے کہ اس نے جس انداز میں ایران سے آنکھیں پھیری ہیں, تو یہ جملہ شیخ رشید صاحب کا کہ اتنی جلدی طوائف اپنا بستر تبدیل نہیں کرتی جتنی جلدی آپ نے اپنے آپ کو بدلا ہے انڈیا. اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان جمشید وانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.